मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी इरफान जेम्स आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मसीह में मेरे अजीज़ों, सबसे पहले मैं कलाम मुकद्दस बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का कुलसियों के नाम ख़त उसका चौथा बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत का एक जो 2 वर्सेस हैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मसीह में मेरे अजीज़ों, कई दिनों से कुछ ऐसे अनासिर, ऐसे शरपसंद लोग कुछ ऐसी वीडियोस जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, और अफसोस के साथ उन वीडियोस को शेयर करने में हमारे मसीही लोगों ने भी एक अच्छा खासा किरदार अदा किया, और यही वो चाहते हैं। मसीह में मेरे अजीज़ों, हमने अपनी तमाम मसीही कौम की तरफ से जो चैलेंज उन्होंने किया, उस चैलेंज का इल्मी तौर पर जवाब दिया, और हमने उनको उसके मद्दे मुकाबिल चैलेंज किया जिसका हमें कोई जवाब नहीं मिल सका। कलाम मुकद्दस में अमसाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि जब आपके ईमान पर उंगली उठाई जा रही है, जब आपके ईमान पर इस तरह कोई बात कर रहा है, तो बेशक वो अपनी तासुब, अपने नफ़रत की बिना पे जो हमें मसीही होते हुए हमारे साथ वो कर रहे हैं, तो कलाम हमें सिखाता है कि आप मुबारक हैं। मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बरकत और सलामती की दुआ देता हूँ, और आपसे दस्त बदस्त होकर गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम मसीही कौम के खुदाम मौजूद हैं। जब हमारे अकीदे पर कोई बात की जाएगी, जब कोई सवाल किया जाएगा, तो कलाम जिस तरह हमें सिखाता है कि तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो ताकि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। बाइबल मुकद्दस जो खुदा का ला तब्दील, ला खता, ला मुबद्दल, बल्कि ज़िंदगियों को बदलने वाला कलाम है, हम उसके तालिब इल्म हैं। हम उस हस्ती के मानने वाले हैं जो अमन और सलामती का शहजादा है। मैं तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों, बेटियों, बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, ऐसी किसी भी वीडियो को शेयर ना करें। अगर ऐसी कोई वीडियो आती है, आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। एंड वी आर हेयर। जनाब इमरान खान की एक यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में खिताब की वीडियो देख रहा था, जिसमें जनाब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे थे कि दुनिया के अंदर 1.3 बिलियन मुसलमान रहते हैं, और लाखों लोग, लाखों करोड़ों मुसलमान अमेरिका और दूसरे यूरोप की कंट्रीज़ में बतौर माइनॉरिटीज़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कम्युनिटीज़ हमेशा ऐसे ही इकट्ठी रहती हैं। जनाब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं आपकी तवज्जो इस बात पर भी दिलाना चाहता हूँ, पहले हम इस बात के हक़ में नहीं कि कोई भी किसी के ईमान, किसी के अकीदे की तौहीन करे या तज़लील करे, और ये कतन बहुत बुरी और गलत बात है। लेकिन जिस आपने कहा कि सिंस 9/11 ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है अब, जो इस तरह की मेंटालिटी डेवलप हो रही है। लेकिन 1947 से लेकर आज साल 2021 तक अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियनोफोबिया कितना बढ़ चुका है। ऐसी वो मेंटालिटीज़ जिसमें मौलाना अब्दुल मनान, मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद जैसे लोग जो खुलेआम किसी को भी काफिर कह देते हैं, जो खुलेआम किसी को भी वो काफिर करार देकर इश्तियाल दिलाकर लोगों को, और फिर ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं। There are 1.3 billion Muslims in this world. There are millions of Muslims living in other countries, European countries, and the US as minorities. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Human communities live together. काफिर जमात ईसाइयां दी ये काफिर लोग ने, और ये गालिबन 25 दिसंबर को होता है ये बदमाशी। हाँ जी। वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या। और जिस दिन वो पैदा हुए, और जिस दिन वफात पाएंगे, और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे, तो उन पर सलाम और रहमत है। तो हमारे मोहल्ले की सफाई करता है,
تو چوڑے کا کام ہوتا ہے صفائی کرنا، اس کو کرنے دو، وہ دوستی کے قابل ہے۔ اشتعال انگیز تقریر کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے اور مندر کو انہوں نے خاک سر کر کے اس کو بالکل منہدم کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو چنگی امر سدو میں 25 تاریخ کو اس تقریر کے آنے کے بعد جو مولانا عبد المنان نے کی، چنگی امر سدو میں ہمارے مسیحیوں پر حملہ کیا گیا خادم کالونی کے اندر، اور یہ 35 سے 40 مسلح افراد جو تھے یہ اشتعال انگیز ہوئے۔ انہوں نے مسیحی قوم کی بیٹیوں کی تذلیل کی، اور نہ صرف یہ کیا، جب ان کو ایسے کام سے روکا گیا تو یہ مسلح بردار دہشت گردوں کی گروپ جو ہے یہ آئی اور انہوں نے خادم کالونی کے مسیحیوں پر، نوجوانوں پر تشدد کیا، اور آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے۔ ابھی کوئٹہ کے اندر ہمارے شیعہ بھائی جو ہزارہ کمیونٹی ہے، ان کے لواحقین اس سخت سردی میں اپنے پیاروں کے جنازوں کو، جنہیں بڑی بے دردی سے ذبح کر دیا گیا، ان کی لاشیں لے کر روڈ کے اوپر دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب عمران خان صاحب، میں آپ کی توجہ اس بات پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسے اور کتنے سانحہ ہم پاکستان کے مسیحی دیکھیں گے، اور کیسے آپ کے مذمتی بیان ہم صرف سنتے رہیں گے؟ آخر کب آپ ایسے لوگوں کو لگام ڈالیں گے جو کہیں بھی کھڑے ہو کر کبھی بھی کسی کو بھی کافر قرار دے دیتے ہیں، کبھی بھی وہ کہیں بھی کھڑے ہو کر کسی کے بھی عقیدے کی تسدیل کر دیتے ہیں؟ ان کا قصور کیا ہے؟ کیونکہ آئین میں ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں، اور ایسے لوگوں نے اسی آئین کو سہارا بنا کر کبھی بھی کسی کے بھی مذہب کو ٹارگٹ کرنا، ان کی عقیدے کو تذلیل کرنا، تو جب ان کو رسپونڈ کیا جاتا ہے پھر ان سے برداشت نہیں ہوتا، پھر تقریریں ہوتی ہیں، اسی طرح کی اشتعال انگیزی دلائی جاتی ہے، اور پھر وہ گروپ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر بستیوں کو آگ لگائی جاتی، پھر چرچز کو آگ لگائی جاتی، پھر زندہ لوگوں کو جلایا جاتا ہے۔ میں اس ساری سچویشن کو میں جناب عمران خان صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دس از اے ویری الارمنگ سچویشن۔ یہ مولانا حضرات، بالخصوص مولانا عبد المنان اور مفتی نذیر احمد، ان کی تقاریر آن ریکارڈ ہے، اور ایسے لوگوں کو اگر آپ نے لگام نہ ڈالی تو مجھے ڈر ہے کہ ملک پاکستان کے اندر ایسی سوچ رکھنے والے لوگ جب اکٹھے ہوں گے تو وہ مسیحیوں کے لیے پاکستان اور بھی دوزخ بنا دیں گے۔ میں آج پرائم منسٹر آف عمران خان صاحب کے علاوہ چیف آف آرمی سٹاف مسٹر قمر جاوید باجوہ، چیف جسٹس آنریبل سپریم کورٹ مسٹر گلزار احمد، ڈائریکٹر جنرل ISI مسٹر فیاض حمید صاحب، ڈائریکٹر جنرل فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی مسٹر واجد ضیاء، اینڈ IG پنجاب پولیس مسٹر انعام غنی صاحب، آپ سب سے، تمام مسیحی قوم اور ان تمام امن پسند لوگوں کی طرف سے آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے، ایسے لوگوں کو جو ملک کے امن کو، ملک کی سلامتی کو ٹھوس پہنچاتے ہیں اور شرک اور ایسے اشتعال انگیز تقاریر کر کے لوگوں کے درمیان نفرت کی آگ کو بھڑکاتے ہیں، ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اگر علمی طور پر کسی کو ہمارے عقیدے سے، اگر میں مسیحی ہوں، میرے مسیحی ہونے سے کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ علمی لحاظ سے مجھ سے بات کرے، لیکن اسے یہ حق نہیں، کیونکہ میں بھی اس ملک کا رہنے والا ہوں اور میں اس ملک کے بقا و سلامتی کے لیے ہر روز دعا کرنے والا ہوں۔ میرے بڑوں نے اس ملک کے لیے ووٹ دیے، میرے بڑوں نے اس قوم کی ترقی اور اس کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہایا۔ میرے ملک کے اس مسیحی قوم کی اگر قربانیوں کو دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن کیسے ایک ان پڑھ یا جاہل شخص اٹھ کر نہ صرف ان کو یہ جتلاتا ہے کہ آپ کافر ہیں، بلکہ وہ یہ بھی ان کو جتلاتا ہے کہ ان کا پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اور میں جتنی ان تمام معزز ہستیوں کا یا معزز
لوگوں کی بات کر چکا ہوں جن کو میں نے مخاطب کیا، جس میں پرائم منسٹر ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہیں، چیف جسٹس ہیں، ڈی جی ISI، ڈی جی FIA، IG پنجاب پولیس۔ میں آپ سب سے اس ویڈیو کی توسط سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی تمام سوچوں کے اوپر، ایسے تمام لوگوں کے اوپر آپ کو فکر مندی کے ساتھ ڈیسیژنز لینے پڑیں گے۔ اگر نہ ہوا تو یہ وطن جہاں پر فورسڈ کنورژن کے واقعات ہیں، جہاں پر آئے روز اقلیتوں کی بیٹیوں کو اٹھایا جاتا، آئے روز ان کے ساتھ جبری نکاح کیے جاتے، اور آئے روز اب ایسی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی، آخر کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ آخر کب تک جو ایک شخص ہے وہ اپنے ایمان کے لیے جو ہے ایسی باتوں کو برداشت کرے گا؟ اگر علمی لحاظ سے کسی نے بات کرنی ہے، we are ready, we are here to respond you in each and every way۔ اور ہم نے کیا، جب انہوں نے ہمارے ایمان کے اوپر بات کی تو ہم نے ان کو جواب دیا، لیکن اس کا رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آ سکا۔ اور مجھے دکھ ہے کہ ابھی تک کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے ایسی باتوں کے اوپر کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ قرآن پاک کہتا ہے تفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ رکھو۔ اگر کوئی مولانا صاحب، کوئی مفتی صاحب مسیحت کے اوپر سوال کرتا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جواب انہیں دیا جائے، we are ready to do that, we are always ready to respond them through Bible، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ بائبل مقدس خدا تعالیٰ کا لا تبدیل لا خطا کلام ہے، یہ زندگیوں کو بدلتا ہے، اسے نہ کوئی بدل سکا نہ کبھی بدل پائے گا، لیکن ہاں یہ بائبل مقدس زندگیوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو میں آپ تمام معزز حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا نے آپ کو یہ عہدے عطا کیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والی مذہبی اقلیتیں اور بالخصوص کرسچنز بھی پاکستان کا حصہ ہیں، پاکستانی ہیں، تو خدا کے لیے ایسے شرپسند عناصر کو روکا جائے، نہیں تو کبھی سانحہ کوئٹہ جیسے واقعات ہوں گے، کبھی سانحہ جوزف کالونی جیسے واقعات ہوں گے، پھر کبھی سانحہ آل سینٹس چرچ پشاور جیسے واقعات ہوں گے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ ہوتی ہے ایسی اشتعال انگیز تقاریر۔ اگر مذہبی اختلافات ہیں تو اس کو ہم علمی لحاظ سے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اگر نفرت کی بنیاد پہ اعتراضات ہیں تو نفرت جو ہے وہ ہم کبھی بھی نہیں مٹا سکتے۔ سو خدا ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ایسے لوگوں کو برکت دے کہ وہ اپنے دل سے بغض اور نفرت نکال کر قرآن پاک کی صحیح تعلیم کو جان سکیں۔ اور یہ لفظ تفقہوا فی الدین آج ان کے لیے چیلنج ہے کہ کیا وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں دین میں؟ اگر نہیں رکھتے تو کسی اچھے مشائخ کے ساتھ رابطہ کریں، اور اگر پھر بھی نہیں، اگر آپ کو بائبل مقدس سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، so I'm always there to give you this holy Bible۔ اور میرا ایمان ہے کہ اگر آپ کو بائبل پہ کوئی اعتراض ہے تو ہم آپ کو بائبل مقدس گفٹ کرنا چاہتے ہیں، اسے پڑھیں، اسے دیکھیں، اسے سمجھیں، اور پھر آپ کے اندر سے یہ نفرت ختم ہو جائے گی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام کی جے۔